الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور سب سے بڑی دولت ہم سب کو عطا فرمائی، ایسی دولت کہ بڑی سے بڑی چیز جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور بڑی سے بڑی حکومتیں، دولتیں سب پیچھے ہیں۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، حکومت بھی اس کو مل جائے، پیسہ بھی اس کو بھرپور مل جائے، لیکن ایمان نہ ملے تو وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جسے حکومت نہ ملے، پیسہ نہ ملے، لیکن اس کو ایمان مل جائے تو وہ کامیاب ہے، وہ انسان بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمائی۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اپنا بنا لیا، اللہ نے جب ہمیں اپنا بندہ اور اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو مرنے کے بعد پھر من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہر ایمان والے بندے کو بتا رہے ہیں پیار سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو میرے محبوب کے امتی ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اور صرف اپنے کو نہیں بچانا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیسی آگ ہوگی؟ اس دنیا کی آگ نہیں، کہ دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑیاں ہیں، پتے ہیں۔ جہنم کی وہ آگ کہ جس کو باری تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ ایسی سخت آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر۔ اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ میرے بھائیوں کوئی طاقت نہیں ہے بچانے والی۔ اور آگے خود بچنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر محنت کریں، ان کو بھی بچائیں، ان کو بھی کامیاب کریں۔ ایک مسلمان کا اہم فریضہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی بچائے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ملنا اور جڑنا کس وجہ سے ہے؟ کہ جس طرح ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے وہ بھائی بھی کامیاب ہو جائیں جن کو ابھی اللہ اور اس کے رسول کا پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکام ہے۔ ابھی ہمارے سامنے قربانی گزری ہے، قربانی کے 3 ایام گزرے ہیں۔ کس کی یاد ہے قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال و دولت کو بھی قربان کر دیا، اپنے وطن کو بھی قربان کر دیا اللہ کے حکم پر، اپنے والدین کو بھی قربان کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کی بھی قربانی دے دی، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم ملا تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی،
سب کچھ قربان کر دیے اللہ کے حکم پر. تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے حکم پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام ملے، جو بھی حکم ملے، ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. جو قربان ہوتا ہے اللہ کے حکم پر، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب بن کر ہم زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیو یہ دنیا بھی ہمیں محبوب بنا لے گی. دنیا کی جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ہماری عزت اور عظمت پیدا ہوگی، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے یہاں بھی استقبال ہوگا، اللہ کے یہاں کامیابی اور کامرانی اتنی ملے گی کہ فرشتے بھی رش کریں گے. تو میرے بھائیوں، میری اس بات کی گزارش ہے کہ اس وقت حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے موسم کے رخ بدل گئے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. آسمان سے آگ برس رہی ہے، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہے، گرمی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کسی کی زبان پر رب ذوالجلال کی تعریف نہیں، کسی کے کان پر یہ جو نہیں رینگتی کہ بھئی میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، میں اللہ کی جا کر عبادت کروں. کیا مسجدوں میں ہماری اضافہ ہوا؟ مسجدیں جیسے خالی تھی ویسی خالی ہیں، آج بھی کوئی اضافہ نہیں. ہماری عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں، ہماری توبہ اور استغفار میں کوئی اضافہ نہیں، صرف رسمی کام کر رہے ہیں، رسم کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری محبوب چیز ہے ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے. آج کہنا مانتے ہیں تو گھر والوں کا، کہنا مانتے تو خاندان والوں کا. آج ہمیں عزیز ہے تو ہماری اولاد عزیز ہے. اللہ عزیز نہیں ہے، رسول عزیز نہیں ہے ہمیں. میرے بھائیو، اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو ہم پہلے ان کا کہنا مانتے، بعد میں خاندان والوں کا مانتے، بعد میں ہم اپنے گھر والوں کا کہنا مانتے، اولاد سے محبت بعد میں کرتے. لیکن پتہ چلا کہ جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو. ماں باپ اور اولاد کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسان کو یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. سب سے زیادہ عزیز انسان کو اپنی اولاد ہے، ماں باپ ہے. انسان ان کا کہنا ہر وقت مانتا ہے. تو اس لیے جب ان سے محبت کی اجازت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا مقام ہے، تو پھر اوروں کے لیے کہاں ہوگی؟ اوروں کی محبتیں تو بعد میں ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو لہذا ہم سب اس وقت جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے. ہم جو